ناظرین، پروگرام تسلیس یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تسلیس اور کتاب مقدس کا ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم استثنا کی کتاب پر غور کریں گے۔ ہمارا ساتھ دیں گے بھائی سلیمان جان۔ بھائی ویلکم ٹو دا شو۔ اچھا سلیمان بھائی، ہمیں یہ بتائیے کہ استثنا کی کتاب کو کس نے تحریر کیا، ان کے مصنف کون ہیں اور اس کا سن تصنیف کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ انمول۔ استثنا کی کتاب روایتی طور پر جناب موسیٰ، حضرت موسیٰ سے منسوب کی جاتی ہے جی، اور یہ اسی شریعت کا حصہ ہے جسے ہم پینٹیٹیوک یا توریت کہتے ہیں۔ تو توریت کی یا یہودی بائبل کی 5ویں کتاب استثنا کی کتاب، ٹھیک ہے، اور اسے عام طور پر موسیٰ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ کی تصنیف ہے۔ اس کا سن تصنیف اس کو ایک طرح سے تعین کرنا اس کا مشکل ہے، علماء کے نزدیک اس وقت بحث موجود ہے، اور یہ بات ہم بار بار کر رہے ہیں جب سے ہم نے شریعت کی کتابوں پر گفتگو کی ہے کہ ان کتابوں کا جو سن تصنیف ہے اس کا تعین کرنا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک وقت کی تحریر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت عرصے میں تحریر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو آخری صورت ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یعنی جس حالت میں اب یہ کتاب مقدس میں موجود ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک بہت زیادہ درجے کی یقینی کے ساتھ، 100% نہیں لیکن 80% ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب بنی اسرائیل اسیری سے واپس آئے ہیں یا اسیری کے دوران یہ کتاب اپنی آخری صورت میں پہنچی ہے جس طرح یہ بائبل میں آج موجود ہے، تو یہ دور ہوگا تقریباً 6 یا 5ویں صدی قبل از مسیح، ٹھیک ہے، جب بنی اسرائیل قوم بابل سے واپس لوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ پھر یہ ایک سوال دوبارہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ موسیٰ کی تصنیف کیسے؟ تو اس پہ ہم یہ پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ موسیٰ کو بطور شریعت کا لانے والا، یعنی وہ جو بندہ جس کے ذریعے خداوند کی شریعت جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو دی گئی، ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک روایت ہے، یہ ان کی ایک سمجھ لیں قومی روایت ہے، ان کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت سے منسوب جو بھی چیز بائبل مقدس کے اندر موجود ہے وہ جناب موسیٰ سے ہی منسوب ہے۔ تو روایتی طور پر اسے موسیٰ نے لکھا ہے، جناب موسیٰ نے، اور اس کی سن تصنیف ان کی زندگی یعنی 1400 کاف میم سے لے کر لیکن پھر اسیری تک اس کتاب کو ہم اس کی تاریخ کو متعین کر سکتے ہیں۔ اسیری کے بعد غالباً یہ کتاب اپنی حتمی صورت پر پہنچی۔ اچھا، استثنا کا لفظی معنی کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پر تو ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ اس کتاب میں زیادہ تر دہرائی موجود ہے یا پریویس جو 4 کتابیں ان کے واقعات کو دوبارہ سے اس میں جو ہے ریپیٹ کیا گیا ہے، تو کیا اس کتاب کا موجود ہونا ضروری تھا؟ بالکل ایسے ہی ہے، استثنا کا یہ مطلب ہے دوسرا قانون یا دہرائی، ٹھیک ہے، سیکنڈ لا۔ تو عام طور پر مفسرین اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جو پہلی 4 کتابیں ہیں، خصوصاً احبار کی کتاب، تو جو اس میں شرعی احکام ہے یہ ان کی ایک طرح سے دہرائی ہے، ان کو جناب موسیٰ بنی اسرائیل قوم کے سامنے ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ، بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ مصر سے روانہ ہوئے، خدا نے جب ان کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا اور یہ سمندر پار کر کے جب اب یہ جا رہے ہیں وعدے کی سرزمین میں، کنعان میں، ٹھیک ہے، جو بعد میں اسرائیل ملک موعودہ میں، اس دوران جو 40 سال کا ان کا سفر تھا بیابان کے اندر، جو سینا کے اندر، اس میں پہلی نسل جو تھی وہ مر چکی تھی، اس میں صرف موسیٰ اور اس کا بہن بھائی بچے تھے، بلکہ وہ بھی نہیں بچے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی نسل کیونکہ مر چکی تھی، ٹھیک ہے، تو ابھی دوسری نسل جو آئی ہے ان کو بھی سکھانا کہ خدا کے حکم کیا ہے، تمہاری تاریخ کیا ہے، تمہارے باپ دادا کون تھے، ان کے ساتھ خدا نے کیا وعدے کیے تھے، تو ایک طرح سے یہ ہے، اس لیے اس کو دہرائی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اب تیار کیا جا رہا ہے، 40 سال کا وہ وقت ختم ہو گیا۔ جب آپ کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ جو 40 سال کا ان کا بیابان میں سفر ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کو داخل ہونے سے پہلے ملک میں ان کو یاد دلا رہا ہے موسیٰ کہ تمہارا ماضی کیا تھا اور خدا کی توقعات تم سے کیا ہیں جب تم اس نئے ملک میں جاؤ گے، اور وہاں پر تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، وہاں کا نظام کو تم نے کس طرح سنبھالنا ہے، اور خدا کی جو شریعت ہے اس کی حاکمیت کو تم لوگوں نے کس طرح سے کیا کہنا چاہیے، اس کی یقین دہانی کس طرح کرنی ہے۔ یہ ایک اس کا پرسپیکٹیو ہے۔ لیکن ڈیوٹرانومی کا مطلب سیکنڈ لا اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے احکام ایسے ہیں جو کہ باقی 4 کتابوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ سمجھ لیں کہ ٹھوس بات ہے کہ شریعت کے وہ کیا کہنا چاہیے روایات جو آپ کو باقی 4 کتابوں میں نہیں ملتی وہ اس میں موجود ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں چند فرق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 24ویں آیت. خروج میں لکھا ہے کہ جو آپ نے قربانی چڑھانی ہے خدا کو وہ آپ کہیں بھی چڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں بھی آپ کا مذبح ہو تو وہاں پر آپ خداوند کو قربانی دے سکتے ہیں. لیکن استثنا اس کا 12واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک خدا مخصوص ان کو مقام بنا کے دیتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر وہ قربانی دے سکتے ہیں اور کہیں نہیں. پھر ایک اور فرق یہ کہ خروج کی کتاب 28واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہارون کی جو کہانت ہے اس کا ذکر ملتا ہے, تو وہاں آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ لاویوں کے قبیلے میں سے صرف ہارون اور اس کے بچے اور پھر ان کے بچے کاہن بن سکتے ہیں. لیکن جب آپ استثنا پڑھتے ہیں 18واں باب اس کی 6 سے 7 آیت تو اس سے آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ لاویوں میں سے کوئی بھی کاہن بن سکتا ہے. پھر استثنا میں سوخنی جو قربانی ہے خروج کی کفارے کی, وہاں پر لکھا ہے سوخنی یعنی اس کو جلا دیا جائے, لیکن استثنا میں کہیں نہ کہیں آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو ابالنے کا حکم ہے, ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو فرق بھی نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کیا کہنا چاہیے قوانین کے اندر فرق نظر آتا ہے. تو یہ فرق قوانین بھی ہیں, کچھ قوانین کی دہرائی ہے لیکن کچھ قوانین اس میں ایسے بھی ہیں جو پچھلی کتابوں میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں باتوں کو لے کر ہم اس کو دوسری شریعت, دہرائی یا سیکنڈ لا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو صرف یہ نہیں کہ ریپیٹ ہو رہی ہے بات, اس میں کچھ ایسے قوانین بھی ہیں جو نئے ہیں, وہ کیوں ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے ابھی, لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. بالکل دہرائی اس لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پانچوں کتابوں کا لکھنے والا جو مصنف ہے وہ ایک ہی ہے, تو انسان کا سٹینس تو سیم ہی رہتا ہے. جی. لیکن دیکھیں یہ اعتراض بھی اٹھتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ استثنا کی کتاب کے 34ویں باب میں جو ہے وہ مقدس موسیٰ کی تدفین کا اور ان کی موت کا ذکر ہے. تو اعتراض کرنے والے یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں, سوال اٹھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بندہ جس کی اس کی کتاب میں جو ہے موت کا ذکر ہے اس کتاب کا مصنف ہو سکتا ہے. یہ ایک عام سوال ہے کہ کیونکہ ان کے وفات کا ذکر ہے تو اب وہ ان کو مصنف کیوں کہتے ہیں. پھر جناب موسیٰ کی جو کہہ لیں رحلت ہے اس کے بارے میں بنی اسرائیل کے یہاں بہت ساری روایات موجود ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح استثنا میں ہے اس کے 34ویں باب میں کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر ان کو دفنا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, خدا ہی ایک طرح سے ان کو دفناتا ہے اور باقی جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ پار چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خدا نے کہا تھا کہ جو پہلی نسل آئی ہے مصر میں سے وہ ہلاک ہو جائے گی بیابان کے اندر ہی, دوسری جو نسل ہے سیکنڈ جنریشن وہ جائے گی موعودہ ملک میں. یہودیوں کے یہاں اور بھی کتابیں ہیں جو کہ بائبل میں موجود نہیں ہیں, اور ان میں سے کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب موسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے تھے, ٹھیک ہے, جسے ہم ازمپشن آف موزس کہتے ہیں, جناب موسیٰ کا آسمان میں اٹھایا جانا. اس کا کہیں نہ کہیں یہودا کا جو خط ہے اس کے اندر نئے عہد نامے کے اندر اس میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ابلیس کی اور فرشتے کی بحث ہوتی ہے جناب موسیٰ کی باڈی کے اوپر ان کی وفات کے بعد, تو یہ اس طرح کا ریفرنس بھی ہے. لیکن اب سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ جس کتاب میں ہم ان کو مصنف کہہ رہے ہیں اس میں ان کا خود کس طرح سے ان کی موت کا ذکر ہے. یہودی علماء کے یہاں, بہت سارے یہودی علماء کے یہاں اس کا جواب یہ کہ یہ پیش گوئی کی طرح ہے. مثال کے طور پر جو جوزیفس تھا مورخ جناب مسیح کے زمانے میں, ٹھیک ہے, اور اس زمانے میں فائلو تھا ایک فلاسفر تھا مسیح کے دور سے پہلے لیکن اسی زمانے میں ایک طرح سے ہم اثر تھا فائلو فلاسفر. ان دونوں کے یہاں یہ بات ہے کہ یہ بھی موسیٰ نے خود ہی لکھی, اپنی موت کا ذکر بھی اس نے پیش گوئی کے طور پر لکھا ہے. لیکن زیادہ تر اس کو سمجھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ جناب موسیٰ نے نہیں لکھا بلکہ ان کی وفات کے بعد کسی نے یہ واقعہ درج کیا ہے اور اسے اسی نسخے میں یا اسی کتاب میں شامل کیا ہے جس کو ہم روایتی طور پر جناب موسیٰ کی تصنیف کہتے ہیں. ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں, اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ بائبل کے اندر مصنف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بندے نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی ہو, کیونکہ یہ آج کا ایک سمجھ لے سٹائل ہے, یہ آج کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جسے ہم آتھر کہتے ہیں وہ خود کتاب لکھتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی اور نے لکھی ہوتی تو وہاں پر مینشن ہوتا ہے, لیکن پرانے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پرانے وقتوں میں بہت سارے مطلب جو لکھنے والے ہیں وہ بہت سارے ہیں, لیکن جن لوگوں کے نام سے کتابیں موجود ہیں وہ 40 ہیں بائبل کے اندر, ٹھیک ہے. تو جناب موسیٰ کو کیونکہ شریعت کا لانے والا سمجھا جاتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی, ان کی کتابوں کے اندر بھی, اور مسیحی بھی ایسے ہی مانتے ہیں, مسلمان بھی ایسے ہی مانتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ موسیٰ لے کر آیا. اس لیے شریعت کی کتاب میں یا شریعت کے حوالے سے جو بھی بات ہوں گی وہ جناب موسیٰ سے منسوب ہوں گی. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جناب موسیٰ کا ایک زبور بھی ہے جو زبور 90 ہے, لیکن وہ ان کتابوں میں نہیں ہے, وہ زبور کی کتاب میں, اور زبور کی کتابوں کے اوپر لکھا ہے داؤد کا مزمور, داؤد کے مزمور, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ لکھا نہیں ہے داؤد نے, اس کے اندر سلیمان کے مزمور بھی.
ٹھیک ہے. ناظرین دیکھ سکتے ہیں بائبل کے اندر زبور 72 جب ہم پڑھتے ہیں تو اوپر اس کے لکھا ہوا ہے زبور 72 میں سلیمان کا زبور, اور جہاں وہ نیچے ختم ہوتا ہے وہاں لکھا ہے یہاں پر داؤد کی کتاب ختم ہوتی, دعاؤں کی کتاب ختم ہوتی. تو کتاب کسی شخص کے نام سے منسوب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ہر بات اس نے خود لکھی ہو. اسی طرح سے جناب موسیٰ نے اپنی رحلت کا ضروری نہیں انہوں نے خود ذکر کیا, وہ ان کے جانے کے بعد کسی اور نے لکھ دیا ہوگا, لیکن کتاب جو ہے بہرحال وہ جناب موسیٰ کے نام سے ہی منسوب ہے, جس طرح باقی ساری کتابیں. تو موسیٰ شریعت دینے والا, داؤد وہ جو زبور دیتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح انجیل جو ہے وہ مسیح کے وسیلے سے آتی ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ مسیح نے وہ خود ہی لکھی ہوں, یا جن کے نام سے وہ آئی ہیں متی, مرکز, لوکا, انہوں نے ساری باتیں خود ہی لکھی ہوں, لیکن ایک طرح سے منسوب ان کو انہی سے کیا جاتا ہے جن کا نام کتابوں پہ موجود ہوتا ہے. مطلب دو اسکول آف تھاٹ ہے, ایک یہ کہ یا تو انہوں نے خود پیش گوئی کر دی, یا دوسرا یہ کہ کسی اور نے بعد میں ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اسے لکھ کر اس میں درج کر دی. اور کیونکہ پیش گوئی والی بات دیکھیں, ٹھیک ہے ہم ایمان کی حالت سے تو اس کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ چیز آپ کو اور جگہ بھی ملتی ہے. مثال کے طور پہ اس کے فوراً بعد یشوع کی کتاب ہے, اس کے آخر میں بھی یشوع کی وفات کا ذکر ہے. تو یہ بہت جگہ ہوتا ہے. سیموئل کی کتاب میں سیموئل کی وفات کا ذکر ہے, اور اس کے بعد دوسرے سیموئل کی پوری کتاب ہے. تو اب یہ کتنا ہم اس کو لیں گے کہ یہ پیش گوئی میں آتی ہے بات. زیادہ تر اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ کہ کتاب کا کسی کے نام سے منسوب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اس کے سارے حصے, ٹھیک ہے. لکھنے والے بہت ہو سکتے ہیں, لیکن جو مصنف ہے نا بائبل میں جس کے نام سے وہ کتاب موجود ہے تو وہ ہم اسی کو کریڈٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, عام اپنی گفتگو میں. اچھا, چونکہ ہم ابھی شریعت کی کتاب کی 5ویں اور آخری کتاب پر جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, تو آپ نے بھی ذکر کیا کہ شریعت کی کتاب اس لیے یہاں پر تھوڑی چیزیں ریپیٹیشن ہوئی ہے کیونکہ موسیٰ چاہتے تھے کہ جو آنے والی قوم ہے, جو آنے والی نسل ہے, جو پہلے تو مر چکے, انہیں بھی خدا کے وعدوں کا اور خدا کی باتوں کا, خدا کے احکام کا پتہ چلے. تو وعدہ یا عہد جو ہے وہ سمجھیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ایک اہم ترین جو ہے وہ ایلیمنٹ تھا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے اس طور پر ابھی تک ان 5-4 کتابیں پڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ اتنا ذکر نہیں کیا. تو میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم استثنا کی کتاب میں خدا کے تصور کو یا تثلیث کو دیکھیں, لفظ عہد پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. اچھا, اس سے پہلے میں عہد پہ گفتگو کروں, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں اور جو ہے نا استثنا کی کتاب کا تاریخی پس منظر اس کو کلیئر کر لیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ایک سرسری سی بات کی ہے کہ یہ اس کا پس منظر ہے کتاب کے اندر بھی, اور عام طور پر ہم جو بچپن سے سن رہے ہیں وہ یہی اس کا پس منظر ہے کہ ایک دہرائی ہے شریعت کی ان لوگوں کے لیے جو اب ملک معودہ میں داخل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کا تاریخی طور پر ذرا زیادہ وسیع تر ایک پس منظر ہے, ٹھیک ہے. اس کتاب کے اندر آپ کو اس بات کی جھلکی ملتی ہے کہ یہ اس میں کچھ روایت ایسی ہیں بالکل جو قدیم اسرائیل کی ہیں کہ جب وہ مصر سے نکلے, ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری اس میں ایسی باتیں ہیں جس میں آپ کو پتہ لگتا ہے, آپ کو اس کا آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا اشارہ ملتا ہے کہ بعد میں جو بنی اسرائیل کی سیاسی اور قومی صورتحال تھی یہ اس کو بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے. اب اس میں بھی وہی بات ہو سکتی ہے کہ کیا یہ پیش گوئی کے طور پر ہے یا کیا یہ واقعات ہو گئے ہیں, تو اس کے بعد اس کتاب کو اس طرح ڈھالا گیا ہے کہ ان باتوں کو بھی مد نظر رکھیں. مثال کے طور پر استثنا کی کتاب اس کا 4تھا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا ان سے کہتا ہے, پورا باب پڑھیں اگر ناظرین, تو وہاں پر خدا ان سے کہتا ہے یہ حکم ہے, ان پہ تم نے عمل کرنا ہے. جب تم ان سے ہٹو گے تو تم اپنے ملک سے نکال دیے جاؤ گے, دوسری قومیں تم پہ چڑھائی کر دیں گی, لیکن جب تم خداوند پہ رجوع لاؤ گے تو تم واپس آ جاؤ گے. اب یہ بات یہاں پر کہنے کی تو شاید پیش گوئی میں بنتی ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیل 2 دفعہ اسیری میں گئے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ اسور کے ہاتھوں اور ایک دفعہ بابل کے ہاتھوں, 8ویں صدی میں اور 6ٹھی صدی کاف میم میں. اور وہاں پر نبی یہ کہتے ہیں کہ تم اس لیے جاؤ گے اسیری میں کیونکہ تم خدا کے حکموں سے دور ہو چکے ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اسیری والی صورتحال ہے اس کو اس کتاب میں شامل کیا گیا, چاہے پیش گوئی کے طور پر پہلے یا جب یہ واقعات ہو گئے اور جب وہ اسیری سے واپس آئے, تو اس طرح سے شریعت کی کتاب میں اس طرح اس کو ڈالا گیا. پھر ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, 17ویں باب میں استثنا کی کتاب اس کا 17واں باب, اس کا عنوان ہی یہی ہے بادشاہ کا چناؤ. بنی اسرائیل قوم بادشاہ کو چناؤ کیسے کرے یہ شریعت میں لکھا ہو, جبکہ ہمیں پتہ ہے آگے جا کے خود ان کو خدا منع کرتا ہے بادشاہ نہیں رکھو. سیموئل بھی ان کو منع کرتا ہے, خدا ناراض ہوتا ہے ان سے بادشاہ رکھنے پر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے ان کو پہلے حکم دیا بعد میں ان سے ناراض ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہت قائم ہو چکی تھی, یا آپ سمجھ لیں کہ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا, کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے بادشاہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی. تو اس زمانے میں یا اس زمانے کے بعد بنی اسرائیل میں سے بت پرستی کو پاک کرنے کے لیے بادشاہوں کے لیے پورا ایک سمجھ لیں آپ شریعت یا حکم موجود ہے کہ جو بادشاہ ہوگا وہ بھی ان حکموں کے تابع ہوگا. وہ خود حکم دینے والا نہیں ہوگا بلکہ وہ شریعت کے تابع ہوگا,
اور وہ بت پرستی سے خود کو بھی پاک رکھے گا اور اپنی قوم کو بھی پاک رکھے گا. بائبل کے اندر جب آپ یہ تواریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، تواریخ کی اور سلاطین کی جو کتابیں، وہاں پر ایک واقعہ ہے یوسیہ بادشاہ کے حوالے سے. یوسیہ بادشاہ جو کہ داؤد، سلیمان اور ساؤل کے بعد ایک بہت اچھا بادشاہ سمجھا جاتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے دور میں ہلکیہ کاہن نے خداوند کی ہیکل میں سے اس کو ایک نسخہ برآمد ہوا، تو جب انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا تو وہ شریعت تھی. اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ استثناء کی کتاب کی طرف اشارہ ہے. اس کا حوالہ ہے دوسرا سلاطین اس کا 22واں باب اور اس کی 8ویں آیت، جس میں یہ واقعہ موجود ہے. اور پھر ہم عزرا اور نہمیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بھی جب بنی اسرائیل اسیری سے واپس آ گئے اور جب انہوں نے اپنا ملک دوبارہ سے بنانا تھا تو انہوں نے شریعت کی کتاب دوبارہ سے لوگوں کے سامنے پڑھی اور اس کو سمجھایا، اور لوگ وہاں پر آنسو ان کے نکلے، ٹھیک ہے، شریعت کو پڑھ کے. تو یہ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر یہ استثناء کی کتاب کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کتاب بھلے ان کے پاس ہوگی، پہلے سے ہوگی، لیکن یہ گم گئی تھی. پھر یہ نکلی ہے باہر بادشاہت کے دور میں، بالکل آخر میں، اسیری سے پہلے، اور اس کے بعد اسیری کے بعد اس کتاب کو بنی اسرائیل نے اپنی کتاب شریعت کے طور پر سمجھا کہ ہم ان حکموں پر چلیں گے تو خدا ہمارے ملک میں ہمیں برکت دے گا اور ہمارے دشمنوں سے ہمیں بچائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا وسیع تر پس منظر ہے. تو اس کو صرف ہم یہ نہ لیں کہ یہ جو جناب موسیٰ کی خطبات ہیں، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کا ایک احاطہ نظر آتا ہے. اور پھر اس کتاب کو ایسے ڈھالا گیا ہے کہ یہ شریعت کے احکام کی طرح ہم تک پہنچی ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے اس کو کس طرح سے اپنے ساتھ لے کر چل سکتے، ٹھیک ہے. اب یہ کہ اس میں عہد کا کیا ذکر ہے. اب یہ عہد جو ہے کوننٹ، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یہ واقعی میں بائبل کا ایک اہم تھیم ہے، ایک موضوع ہے، اور خاص طور پر شریعت کی کتاب کا. بلکہ اگر میں بولوں کہ شریعت کی کتاب کا دار و مدار ہی عہد ہے. عہد کا عام طور پر ایک آسان ترجمہ ہے وعدہ، خدا کا وعدہ اپنے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے. اور یہی عہد ہے جو پوری بائبل کو کیا کہتے ہیں لے کر چلتا ہے آگے. میں نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، میں اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ انڈیا میں جو مسیحی لوگ ہیں وہ بائبل کو وچن کہتے ہیں. وچن کا مطلب عہد ہوتا ہے. تو بائبل از اے بک آف پرومسز یا بائبل، اور اسی لیے یہ جو عہد نامہ ہے نا، نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، تو یہ ایک طرح کی بات ہے کہ بائبل جو ہے وہ عہد کی کتاب ہے، خدا کے وعدے. پہلا وعدہ اس نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیا ہے، اور دوسرا وعدہ جو زیادہ وسیع تر ہے وہ جناب مسیح کی ذات کے اندر تمام دنیا کے لیے اس نے اس میں شامل کیا. یہ ہے عہد. اس کا جو بنیادی حوالہ ہے، خدا جو بار بار بنی اسرائیل قوم سے کہتا ہے، خاص طور پر وہ قوم جو اب مصر سے نکلی ہے یا جو اسیری سے آئی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ پس منظر اس کا لیں، کہ تمہارے باپ دادا سے یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے میں نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری نسل کو بڑھاؤں گا اور ایک ملک تمہیں دوں گا جہاں پر تم رہو گے. تو بار بار خدا ان کو بتاتا ہے کہ یہ میری وفاداری تھی تمہارے باپ دادا سے، جس کی بنیاد پر جو ہے میں تمہیں چھڑا رہا ہوں، یا میں تمہیں برکت بخشتا ہوں، یا میں تمہیں دنیا کی دیگر قوموں میں سے تمہیں چنتا ہوں، ٹھیک ہے. اور جو بائبل میں خاص طور پر جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں جو محبت ہے نا، وہ ہے ہی کوننٹ کا دوسرا نام، یعنی خدا کی محبت، یعنی خدا کی وفاداری جو اس نے اپنے عہد میں دکھائی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک اس کا عام سا مطلب یہ ہے کہ خدا کی وفاداری، انگریزی میں ہم کہتے ہیں فیتھ فلنس. اچھا، یہی چیز جو ہے نا، یہی چیز انجیل میں اور نئے عہد نامے میں بھی آئی ہے کہ خدا وفادار ہے، یہ خدا کی فیتھ فلنس ہے. تو عام طور پر جو ایک گریک زبان کا لفظ ہے پستوس، جس کو ہم ایمان جس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس سے بھی بہتر ترجمہ ایمانداری ہے. تو یعنی ہم جو کہتے ہیں نا، ہم راست باز ایمان سے جیتا ہے، یا ہم اعمال سے نہیں، ایمان سے نجات پاتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہمارے ایمان سے زیادہ اس بات کی بات ہے کہ خدا جو ہے وہ ایماندار ہے، یا خدا جو ہے وہ وفادار ہے. یہ اس کا ایک عام سی بات ہے. اب اس میں جو ٹیکنیکل بات ہے عہد کے اندر، وہ تاریخی پس منظر ہے کہ اس دور میں بنی اسرائیل جس دنیا میں رہی، مطلب یہ ہم بات کر رہے ہیں نیئر ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ، جس طرح آج جہاں پر عرب ممالک ہیں، یا جہاں پر اسرائیل آج، اور ساتھ ساتھ عراق وغیرہ، یہ جو ایریا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو بادشاہتیں تھیں ان کے یہاں ایک عہد کا تصور تھا. اس کے دو مین کیا کہیں گے جز تھے. ایک عہد یہ ہوتا ہے جو دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے برابری کا، چاہے وہ کاروبار کا ہو، چاہے وہ جنگ سے روکنے کا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ امن کا ہو، چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا ہو، جو آج بھی قومیں کرتی ہیں. ایک عہد یہ ہوتا ہے. دوسرا عہد یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی قوم ایک چھوٹی قوم کے ساتھ عہد کرتی ہے کہ ہم تمہیں
حالہ شاہی دیں گے یا تمہاری پشت پناہی کریں گے, ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے. اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنا حاکم مانیں گے, آپ کے حکموں پر چلیں گے اور تھوڑا سا اپنا نذرانہ لگان یا محصول آپ کو دیں گے, ٹھیک ہے. اسے انگریزی میں کہتے ہیں سوزنری ٹریٹی. اب اس کا اردو ترجمہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا ہے, ایک چھوٹا ہے. بالکل. اب جو بائبل کا عہد ہے نا خدا کا اور بنی اسرائیل کا, آپ کو اس میں دونوں چیزیں ملتی ہیں. کہیں کہیں آپ کو برابری بھی ملتی ہے, لیکن زیادہ یہ والا ہے کہ جس طرح سے حاکم قومیں محکوم قوموں کے ساتھ عہد کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں آگے سے کہ ہم آپ کی حاکمیت کو مانتے ہیں, اس طرح کا عہد جو ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے استثناء میں بھی, دیگر کتابوں کے اندر بھی شریعت کی, کہ خدا حاکم ہے, ہم محکوم ہیں, یعنی بنی اسرائیل قوم خدا کے لوگ, ہم اپنا سارے چڑھاوے اس کو دیں گے, ہم اپنا سارا مال و دولت اس کو دیں گے, ہم اس کی حاکمیت کو مانیں گے, اس کی شریعت کو مانیں گے, اور اس کے بدلے وہ ہمیں برکت بخشے گا اور ہمیں ہمارے دشمنوں سے, ابلیس سے, دیگر وباؤں سے بچائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہے عہد جس کا تاریخی پہلو ہے, اس کو بائبل میں لا کے اس کو محبت کے ساتھ باندھا گیا ہے, اور پھر مسیح تک آتے آتے اس کا یہ والا پہلو جو ہے نا سیاسی پہلو یہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ عہد ایک طرح کی شراکت بن جاتی ہے کہ ہماری خدا کے ساتھ, خدا کی ہمارے ساتھ, اور ایک فیملی کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے. یہ جو عہد ہے نا بنی اسرائیل والا, اس میں تھوڑا قومیت نیشنلسٹک قسم کا یہ عہد ہے, لیکن جب یہ ڈیولپ ہوتا کرسچینٹی میں آتا ہے تو یہ ایک طرح کا کیا سمجھ لیں آپ محبت کا اور شراکت کا پہلو لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. پرانے عہد نامے میں عہد کا ایک نشان تھا مختونی, دوسرا عہد کا نشان تھا قربانی, جانور کی قربانی. اب یہ دونوں چیزیں مسیحیت ختم کر دیتی ہے ایک طرح سے. وہ کہتی ہے ہمیں ظاہری کوئی نشان نہیں چاہیے, اور قربانی جو ہے وہ مسیح کی ہے پہلے, جس سے وہ عہد بنتا ہے, اور پھر مسیحی زندگی اپنے آپ میں قربانی ہے جو ہم خدا کے حضور گزرانتے ہیں. اسی لیے مسیح نے بھی اپنی آخری فسا میں کہا تھا کہ یہ میرے عہد کا خون ہے, اور آج جب ہم عشائر بانی کرتے ہیں تو ہم کسی بات کو دہراتے بھی, تو اسی عہد کے کانسیپٹ کو لے کر ہم بھی چل رہے ہیں. لیکن ادھر بنی اسرائیل کے یہاں کی یہ بات تھی کہ عہد ہے ہمارا خدا کے ساتھ, اور اس عہد میں ایک زمین کا وعدہ ہے, اولاد کا وعدہ ہے, برکات کا وعدہ ہے, لیکن پھر اس کی شرط یہ ہے کہ ہم جو شریعت ہمیں دی گئی ہے ہم اس کو مانیں گے. اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو پھر سزائیں, ٹھیک ہے. اور جو وہ 28واں باب ہے استثناء کا, اور 30واں باب کے برکت اور لعنت, تو موسیٰ کہتا ہے کہ تم برکت چنو اپنے لیے, لیکن برکت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فرما برداری, اوبیڈینس کے ساتھ اس کا لنک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا کورنٹ کا کانسیپٹ ہے بائبل کے اندر, خاص طور پر استثناء کی کتاب کے اندر. آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے عہد کی, کیونکہ یہ پانچوں کتابوں میں ہمیں جو ہے اس کا خاص طور پر جو ہے وہ نظر آتا ہے ذکر. اچھا, اس کے علاوہ جو استثناء کی کتاب ہے اس میں کون سے ایسے خاص واقعات ہیں جس کا ذکر کرنا آپ ضرور سمجھیں گے؟ جی, واقعات تو بہت سارے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. کچھ جگہ دہرائی بھی ہوئی ہے, کچھ ایسے واقعات جو دیگر شریعت کی کتاب میں ہیں انہیں کو ریپیٹ کیا گیا لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ. لیکن جو تھوڑا سا خاکہ میں بیان کرنا چاہوں گا استثناء کی کتاب کا وہ یہی ہے کہ اس میں واقعات کم ہیں واقعات لیکن کم ہیں, اور زیادہ اس میں باتیں, یعنی یہ جناب موسیٰ کے خود بات ہے, یہ ان کے بعد سرمنز ہے, ٹھیک ہے, ایک تقریر ہے ان کی. تو مستقل تقریر ان کو پورے باب جو ہے نا وہ جناب موسیٰ کی تقریر چل رہی ہے, اور اس میں وہ ان کو احکام بھی دے رہے ہیں, ان کو اخلاقی باتیں بھی سکھا رہے ہیں, ان کو ان کے ماضی کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور ان کو ان کے مستقبل کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. تو اس طرح کا اس کے اندر آپ ایک اس کا خاکہ بنا سکتے ہیں. اور اس میں مین جو آپ سمجھ لیں عہد کی جو بات ہے نا, 34 باب ہیں کل استثناء کی کتاب میں, لیکن 5ویں باب سے شروع کر کے 26ویں باب تک آپ پڑھیں تو وہاں پر عہد کی بات کو بار بار دہرایا گیا. 5ویں باب سے آپ شروع کرتے ہیں, عہد باندھو, ٹھیک ہے, میرے ساتھ عہد باندھو, میں تمہارے ساتھ عہد باندھوں گا, اور اس میں شرائط ہیں. بیچ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے بادشاہ کے چناؤ کے لیے احکام ہے 17ویں باب میں, کاہنوں کے چناؤ کے لیے احکام ہے, قربانی کے احکام ہے, کچھ جگہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, کچھ جگہ بالکل نئے طریقے سے خدا ان کو دے رہا ہے. تو یہ اس کا ایک خاکہ ہے, ٹھیک ہے. اور لوکیشن بھی وہی ہے کہ دشت سینا میں وہ سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے سب سے بڑا واقعہ یہی ہے اس کے اندر کہ خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو پار کراتا ہے, اور جناب موسیٰ جو ہے لیکن وہ معاہدہ ملک میں جانے سے پہلے ہی یا وفات پا جاتے ہیں بائبل کے مطابق, یا دیگر کتابوں کے مطابق خدا ان کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے. تو یہ اس کا مختصر خاکہ ہے. اچھا, گنتی کی کتاب میں ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ گنتی کی کتاب میں زیادہ تر احکام ہے یا وہ شرعی احکام کی جو وہ کتاب ہے. کیا اسی طریقے سے استثناء کی کتاب کو بھی ہم اسی میں انکلوڈ کریں گے؟ جی,
اور استثنا کی جو کتاب ہے نا ڈیوٹرانمی، اس کو تو بلکہ جو شریعت ہے نا بیسیکلی جب آپ بات کرتے ہیں شریعت کی، عام طور پر لوگ اس کو احبار کی کتاب سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو قوانین ہیں وہ احبار کے اندر موجود ہیں شریعت کی کتاب میں، ٹھیک ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 کتابوں میں حکم موجود ہیں، یعنی خروج میں بھی ہیں، پیدائش میں بھی ہیں، تو آپ کو جو احکام ہیں وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں شرعی احکام. تو سب سے زیادہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ڈیٹیل میں جو ہیں وہ احبار کی کتاب میں. لیکن جب ہم احبار کی کتاب کی بات کر رہے تھے تو ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ غالباً اس کے تاریخی پس منظر یہی ہے کہ یہ احکام کاہنوں کے لیے، اسی لیے اس کو لیویٹیکس کہتے ہیں انگریزی میں. لیویٹیکس مطلب لاویوں کے متعلق. تو لاوی ایک قبیلہ ہے جس میں سے کاہن نکلتے ہیں، اور بہت زیادہ جو پاکیزگی کی باتیں ہیں نا پھر وہ عام لوگوں سے زیادہ وہ ان کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے اور ان کے کاہنوں کے لیے. یہ آپ کو ایسا لگتا ہے جو استثنا ہے، یہ آپ کو لگتا ہے یہ ذرا اوپن، یہ تمام بنی اسرائیل کے لیے قوانین ہے اور پھر ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس کے کیا کام ہے. تو اس میں بادشاہوں کا بھی ذکر ہے، جنرل کانٹیکسٹ میں بات کی، جنرل کانٹیکسٹ میں بات ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بادشاہوں کا بھی ذکر ہے، اس میں نبیوں کا بھی ذکر ہے، اس میں قاضیوں کا بھی الگ الگ آپ کو ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ ویسے تو تقریر کی صورت میں لیکن ہے اس میں احکام اور بہت کیا کہنا چاہیے ڈیٹیل کے ساتھ ہیں. اور میں نے آپ سے کہا کہ شریعت کو کہا ہی ڈیوٹرانمی جاتا ہے ایک طرح سے. ڈیوٹرانمی جو ہے نا ڈیوٹرونومیکل ہسٹری، تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے یا جوئش اسٹڈیز کے اسکالرز ہیں وہ شریعت ایک طرح سے کہتے ہی اس کو ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یوسیہ بادشاہ کے زمانے میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب برآمد ہوئی، تو وہ شریعت کی کتاب ہے ہی استثنا کی کتاب، ٹھیک ہے. تو بے شک اس میں خدا کے وعدے بھی ہیں، اس میں خطبات بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں، لیکن مین طور پر شریعت کی کتاب ہے ہی کہ جس کو ساتھ لگانے سے یہ شریعت کی کتاب ایک طرح سے بنتی ہے، جسے ہم توریت شریف کہتے ہیں. اچھا، استثنا کی کتاب کے 28ویں باب میں جیسا کہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ خدا نے جو ہے وہ ایک چوائس دے دی جو ہے وہ اسرائیل کو کہ یا تو تم لعنتیں چن لو یا تو برکتیں چن لو اپنے اعمال کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ان کے اعمال کے اکارڈنگ ہی خدا جو ان سے ڈیل کرتا تھا. تو آج اگر ہم دور حاضرہ کی کلیسیا کی بات کریں، کیا آج بھی اس طرح کا کانسیپٹ کوئی ہمیں نظر آتا ہے؟ اس کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں، لیکن مختصر طور پر یہ کہ دیکھیں تقاضا تو ہے. جب آپ کے ساتھ خدا کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو ایک فرما برداری کا اس میں تقاضا تو ہے. جس طرح کسی بھی بڑے کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے استاد ہو، یا چاہے ہمارے جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں اتھارٹیٹیو جو یا جو حکومت ہے ہماری، ٹھیک ہے. تو ایک کہیں نہ کہیں ہر دور میں یا ہر رول کے اندر ہمارا ایک فرما برداری کا کانسیپٹ ہوتا تو ہے موجود، لیکن مسیحیت میں اس کو محبت کے ساتھ اجاگر کیا ہے اور اس کی بھی بیس ہمیں یہیں پر ملتی، استثنا کی کتاب. بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے، واقعی ہی تقاضا تو آج بھی ہے لیکن اس کی بیس جو ہے وہ محبت ہے. ابھی تو گفتگو سٹارٹ ہی ہوئی تھی اور بڑا انجوائے کریں میں آپ کی تمام تر اس ٹاک کو، لیکن کیونکہ ہماری شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسے ضرور کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے استثنا کی کتاب کا آغاز کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کتاب میں کس طریقے سے ہمیں عہد کا عنصر شامل نظر آتا ہے. اسی گفتگو کو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے. ہمیں اور ہماری ٹیم کو یوں ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.